زین فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2012 سے پنجاب میں کام کر رہی ہے، اور ہم زین فاؤنڈیشن کے تھرو ڈفرینٹ جو ہے اویئرنیس سیمینارز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم اسپیشلی کام کر رہے ہیں. پنجاب کے ڈفرینٹ ڈسٹرکس میں ہم نے تھیلیسیمیا سینٹرز بنائے ہیں، اور خاص طور پہ کزن میرج کے حوالے سے ہم ایک اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں کہ بیفور دا میرج جو ہے ہم جو ہے ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی جائے، تاکہ جو کیریئرز ہیں تھیلیسیمیا کے، ان تھیلیسیمیا کیریئرز کو جو ہے وہ پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس بیماری سے نجات حاصل کی جائے. تو ہمارا میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ تھیلیسیمیا کے لیے ہے. آرفن چائلڈس کے لیے ہم جو ہے وہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ہم نے کچھ اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے اسکولز ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم مختلف جو ہے پنجاب کے ڈفرینٹ ڈسٹرکس میں اس طرح کا کام شروع کیا ہے. پہلا ہمارا جو سینٹر ہے وہ ایک ریموٹ ایریا ہے پنجاب کا، بھکر، وہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اور جو وہاں کی ہیلتھ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہماری کولیبوریشن سے ایک جو ہے تھیلیسیمیا سینٹر ڈیولپ کیا ہے. اور وہاں پہ الحمدللہ ہر ماہ 200 سے زیادہ بچوں کو ہم جو ہے وہ بلڈ کی فیسلٹی دے رہے ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژنس، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کو منتھلی بیسس کے اوپر بلڈ کی ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے لیے ہم جو ہے بلڈ ارینج کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہر ماہ جو ہے وہ بلڈ لگایا جاتا ہے. تو اسی طرح پنجاب کے ڈفرینٹ ایریاز میں، لاہور میں ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو یہ تھیلیسیمیا کا جو پاکستان میں پرابلم ہے اس کو کسی طرح سے ریزالو کر سکیں. اس کا سب سے یہ بہترین حل یہ ہے کہ ہم شادی سے پہلے جو اگر تو کزن میرج آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی جینیٹک ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. جینیٹک ٹیسٹنگ سے جو ہے آپ کا بہتری یہ آ سکتی ہے کہ ہم جو تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں، اگر دونوں پارٹنرز تھیلیسیمیا کیریئر ہیں تو تھیلیسیمیا میجر چائلڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو ان کے بچہ کوئی نہ کوئی لازمی تھیلیسیمیا کا مریض ہوگا. تو یہ اگر ہم ان ٹائم اس کو کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ تھیلیسیمیا کی بیماری سے بچ جائیں گے. اس طرح کی شادیاں کو جو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے کزن میرج کا، بلکہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ہی ان کی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ کس بچے کی کس سے شادی ہونے لگی ہے. تو اس کے بعد اس پہ کوئی سوچا سمجھا نہیں جاتا. تو اس اویئرنیس پہ ہم کام کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے. باقی زین فاؤنڈیشن ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہی ہے، جس میں جو ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کا جو ہے ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے. ان کی ایجوکیشنل جو ایکسپنسز ہیں وہ یونیورسٹی لیول کے ہوں، خواہ جو ہے نا وہ کالج لیول پہ ہوں. جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم اپنے اسکول میں جو ہے وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو ان کو ہم یونیورسٹی لیول تک سپورٹ کرتے ہیں. سو اس کا آپ کا پروسیس کیا ہے؟ کوئی ٹیسٹ کے تھرو، اسکالرشپس کے تھرو، کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بچے؟ دیکھیں، جہاں پہ ہماری جو ہے وہاں پہ جو اسکول ہے، ہم نے ریڈیس 4 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے وہ کور کرتے ہیں. تو پہلے ہمارا جو اسکول اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں کے کوئی بھی مخیر حضرات ہمیں تعاون کریں، ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہم اپنی ٹیم وہاں پہ ڈپیوٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ سروے کے ذریعے جو ہے وہ ہم 100 کی جو ہے پہلی انٹیک لیتے ہیں. تو 100 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم اپنا سٹارٹ لیتے ہیں. اس میں سے جو لوگ اس میں سے 10% جو بچے ہیں وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچ پاتے ہیں. کچھ لوگ میٹرک تک جو ہے ایجوکیشن کے بعد ظاہر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں غربت کی وجہ سے، لیکن کم از کم باروزگار ہو جاتے ہیں. تو یونیورسٹی لیول تک جو 10% لوگ آتے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ان کی جو فی ایکسپنسز ہیں، ان کے ہاسٹل ایکسپنسز ہیں، ان کی ایجوکیشنل جتنی بھی ایکسپنس ہے وہ ذمہ داری ہماری ہے. صحیح. سو اب تک کتنے بچے جو ہیں یونیورسٹی لیول تک آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم تقریباً جو ہے وہ اس وقت 100 کے قریب جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں. اس کے علاوہ ہمارا زین گروپ آف کالجز کے نام سے اپنا ایک پنجاب میں کالجز کا نیٹ ورک ہے، جس میں ہم نے آرفنس کے لیے اور ڈپرائیوڈ اسٹوڈنٹ کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے، جس میں ماسٹرز بھی، بیچلرز اور انٹر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، کالجز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان میں، بھکر میں، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور لاہور 4 جگہ پہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ کالجز کا سیٹ اپ ہے، جس میں ٹوٹلی جو ہے نا بچوں کے لیے فری ایجوکیشن ہے. جو آرفن چائلڈز ہیں ان کے لیے ہم اس کو فیسیلیٹیشن پوری کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے کیونکہ 500 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. صحیح. یہ جو مدر چائلڈ پروگرام ہے آپ کا، اس کے تھرو کیا کچھ اویئرنیس پروگرامس کر رہے ہیں؟
دیکھیں مدر اینڈ چائلڈ جو اویئرنیس پروگرام ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چائلڈ اور مدر ہیلتھ ہے. تو اس حوالے سے کچھ اویئرنیس سیمینارز کمپینز ہم ود دا ٹائم اس کو کرتے رہتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا جو ہے ویک گزرا ہے, تو اس میں ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی ہے. اب آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کا جو ماؤں کا ایک رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو بریسٹ فیڈنگ کے فائدے بچے کے لیے کتنے زیادہ ہیں اور اس کی ماں کے لیے اس سے زیادہ ہیں. تو اس چیز کی آگاہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس کے لوگ, لو سوشو اکنامک کلاس میں لوگ بھی اب فارمولا ملک پہ آ گئے ہیں. تو فارمولا ملک از ناٹ امپورٹنٹ فار دا چائلڈ. تو بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی ماں کا دودھ ہے. تو اس پہ ہم نے ابھی اویئرنیس کے سیمینارز کیے ہیں. بچے کے دیکھیں نا, اگر اب ماں کا دودھ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ وہ ایزیلی اویلیبل ہے, ویری چیپ ہے, ایکسیسیبل ہے, فیل آف کمفرٹ ہے بچے کے لیے. اس سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جو امیونوگلوبولنز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, لائف لانگ امیونٹی اس کی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ہمارے مشاہدے میں بڑا کامنلی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بریسٹ فیڈڈ بچے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان بریسٹ فیڈرز, ان میں امیونٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, چیسٹ انفیکشنز بڑے کم ہوتے ہیں, ان میں اوور آل انفیکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے, اور مورٹیلٹی بہت کم ہوتی ہے. مطلب جو بچہ بریسٹ فیڈڈ ہے اس میں جو موت کے جو ارلی چائلڈہڈ میں جو بچے کی موت واقع ہوتی ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے, وہ ایز کمپیئر ٹو نان بریسٹ فیڈرز بہت زیادہ کم ہے. مطلب آپ یہ امیجن کریں کہ 10% لوگ اس میں جو ہے وہ مورٹیلٹی کی طرف جاتے ہیں. ماں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہے کہ ماں کے لیے زندگی بھر کے لیے اس کی بریسٹ کینسر سے جان چھوٹ جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ماں ایسی بریسٹ خواتین جنہوں نے 3 سے 4 بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کروائی ہے تو وہ 70 سال سے پہلے کبھی ان کا کینسر دیکھنے میں نہیں آتا, عموماً نہیں آتا. تو یہ اس کے لیے پھر سائیکولوجیکلی اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے بچے کے ساتھ, اس کا جو ہے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. ماں اور بچے کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کا ایک بڑا اس میں امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل صحیح.